تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں. تو یہ روزہ صرف یہ نہیں کہ اب منہ بند کرے اور کھانا پینا چھوڑے، یہ تو عبادت ہے. تو عبادت کے لیے رات سے ہی تراویح شروع ہو گئے. پھر ہماری توفیق میں کتنی رکعت ہے؟ تو محاورے میں کہتے ہیں 20 دفعہ آپ کو کہا ہے، تو 20 رکعت تجویز ہو گئی. کمی نہیں کرنی ہے بالکل. پھر کون سی نماز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ کہا جماعت کے ساتھ. اس نماز میں کتنی قرات کی جائے؟ کہا سارا قرآن پڑھا جائے. پہلے تو بزرگ سارا رات پڑھتے تھے نا. آہستہ آہستہ کمزوری آ گئی، ہم جیسے بیمار ناتوان آئے. فقہا نے لکھا ہوا 27ویں کو ختم کرو، لیلۃ القدر ہے. فقہا کے نزدیک لیلۃ القدر 27 ہی کو ہے. فقہ میں شک نہیں ہے، وہ کہتے ہیں 27ویں لکھی نہیں ہے، لیلۃ القدر لکھتے ہیں. احادیث و آثار اتنے زیادہ آئے ہیں لیلۃ القدر کے، اس لیے فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے 27 سے پہلے یا 27 کے بعد ختم کرنا مکروہ ہے. مکروہ کا لفظ لکھا ہے، منع لکھا ہے. اللہ صحابہ کرام 2 عہدوں میں تو بہت مصروف رہے پیغمبر کے آخری ایام میں، اور ابو بکر صدیق کا زمانہ بھی اس کا تکملہ تھا. بہت غم پریشانیاں، مسیلمہ کذاب شمال مصر، مانعین زکوٰۃ. جب عمر کا دور آیا سب کی عمریں بڑھ گئی. عمر ہے. موطا مالک میں ہے کہ حضرت مسجد آئے، ادھر 2-4 کڑے ہیں، ادھر 2-4، ادھر بھی بڑی مسجد ہو. درمیان میں کھڑے ہو کے حیران رہ گئے. مالی اراکم متوزعین، یہ کیا ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہو؟ اللہ اجمعکم تحت قارئ واحد، ایک امام کے پیچھے 20 رکعت پڑھو. خبردار ٹولیوں ولیوں میں بٹتی ہوئی دیکھا، خیر نہیں تمہاری. وانتم اصحاب رسول اللہ، پیغمبر کے شاگرد ابھی نبی رخصت ہوئے، ابھی سے بٹ گئے. شرق اور غرب میں اطلاع کروائی کہ مصلی پر جو امامت ہوگی وہ تراویح کی سنت مؤکدہ ہے. باقی حافظ قاری غریب گھر میں بچوں کو وہ اجازت ہے. مسجد میں دوسری تیسری جماعت نہیں ہوگی. مسجد اسلام کا سرمایہ ہے. مسجد پورے دین کے ظہور کا آئینہ ہے. فتاوی ہندیہ میں ہے حضرت 4 فرض خود پڑھا لیتے تھے، پھر تمیم و ابئی سے کہتے ہیں 10 پڑھا لو. اور وطروں کے لیے حضرت خود آگے ہوتے تھے. یہ سنت اب تک قائم ہے الحمدللہ. یہ کوئی گپ شپ نہیں ہے، یہ طریقے ہیں ہمارے بزرگوں کی، نشانیاں ہیں. ان کو ہم اٹھائے رکھیں گے تو اٹھے رہیں گے، اس کو دفنائیں گے تو خاک ہو جائیں گے. اور صحابہ نے ہر رکعت میں 1 رکوع پڑھا. یہ رسا قلمن خلق و خدایا توبہ میں. پیغمبر کیا زبردست تربیت و تعلیم کر کے گئے. تو جب ہر رکعت میں 1 رکوع پڑھا جائے تو 27ویں کو قرآن مکمل ہوتا ہے. 540 رکوع ہے. اور صحابہ کا عمل تھا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے کہ اس کے خلاف کیا ہو. دیکھے ابن تیمیہ 728 میں فوت ہوا ہے، یعنی 8ویں صدی ہجری تک. ایک عالم دین کہتے ہیں کہ اس کے خلاف کہیں بھی نہیں ہوتا ہے. 20 رکعت تراویح، یہ 8 رکعت والے تو پیدا ہی نہیں ہوئے، تو انگریزوں کے آ کہیں اجرا خانے میں تھے. انگریز ہندوستان نہ آتا تو ان کا نام و نشان نہ ہوتا.
میں لوگوں سے کہتا ہوں تمہیں تکلیف ہے تو ٹیک لگا کے پڑھو، بیٹھ کر پڑھو، لیکن 8 رکعت اور 10 رکعت کے بعد مت جاؤ، صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ مشابہت پیش آ رہی۔ صحابہ کے دشمن جنت نہیں جائیں گے۔ اگر صحابہ کے دشمن جنت گئے تو پھر پیغمبر کا دشمن بھی چلے جائے، یہ اسلام ہے ہی نہیں سرے سے۔ 20 رکعت تراویح فخریہ شکر کے ساتھ پڑھا کرو، بیویوں کو بھی کہو 20 رکعت ہے، 2 کی جگہ 4 بھی جائز ہے، اور ہر رکعت میں 1 رکوع پڑھتے تھے۔ فتاوی تاتار خان 27ویں کو قرآن شریف پورا ہوتا تھا، معلوم نہیں تھا تو 29 کو بھی کرتے تھے، خیال تھا کہ اختیار ہے۔ فقہائے کرام کو اللہ تعالی مالا مال فرمایا اجر و ثواب سے، جب ان کا اکٹھ فتویٰ دیکھا متفق تو توبہ کی، معافی مانگی، گائے بیل سے کٹوائی، کھانا پکوا کے ان کے روح کو ثواب بخشا، اپنی کوتاہی کی معافی مانگی، اعلان کیا کہ بس 27 ہی ہے، خبردار 27 کوئی رات ہے، اس کی قسمت بھی کسی کی ہوتی ہے جس کو 27 بھی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ ہمیشہ نصیب فرمائے۔ علماء کہتے ہیں اور کچھ نہیں، مسجد میں گھس جاؤ، عشاء کی نماز کے لیے بیٹھے رہو اندر، فجر تک بیٹھے خود بخود لیلۃ القدر ملے گی۔ وعدہ ہے کہ مسجد والے، خدا کے گھر والے، وہ کیوں محروم ہوں گے؟ جو ہمارے گھر میں ہم کہتے ہیں پہلے ان کو دے دو، یہ کتنی دیر سے انتظار، کیا علماء ہے، کیا عقلاء ہے، آفرین ہے ان کی عقل و تجربے پر۔ اس لیے معتکف کو بہت زیادہ عزت کی نگاہ سے اسلام میں دیکھا جاتا ہے۔